خلافت عثمانیہ جسے عثمان امپائر یا ترک سلطنت بھی کہا جاتا ہے وہ خلافت ہے جسے مسلمانوں کی سب سے لمبی اور وسیع سلطنت کہا جاتا ہے۔ 1299 عیسوی سے شروع ہونے والی 620 سال کی یہ حکومت یورپ کے شمال مشرق، مغربی ایشیا اور جنوبی افریقہ کے اوپر اپنا قبضہ جمائی بیٹھی تھی۔ 3 بر اعظموں پر حکومت کرنے والی خلافت میں بلغاریہ، یونان، ہنگری، اردن، لبنان، اسرائیل، فلسطین، میسیڈونیا، شام، عرب اور جنوبی افریقہ کے ممالک شامل تھے۔ اپنے عروج پر اس سلطنت نے ان سب علاقوں پر حکومت کی۔ 11ویں صدی میں سلجوقوں نے اپنی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ پرشیا کے آس پاس کے علاقے انہوں نے قبضے میں لیے۔ سلجوقی سلطنت ایک طاقتور سلطنت سمجھی جاتی تھی، لیکن کچھ ہی مدت کے بعد یہ زور آور سلطنت منگول میں بدل گئی۔ 13ویں صدی میں منگولوں نے حملے شروع کیے اور اس سلطنت میں داخل ہو گئے۔ اب سلطنت اتنی طاقتور نہیں تھی، اس لیے منگول اس کو ڈھانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کی وجہ سے وہاں کے قبیلوں نے اپنی خود مختاری کا فیصلہ کر لیا اور اپنی طاقت کے زور پر مرضی کے علاقوں پر حکومت کرنے کا اعلان کر دیا۔ 13ویں صدی میں اس کی بنیاد اناطولیہ کے جنوب مغرب کے کائی قبیلے کے ایک سردار عثمان غازی نے رکھی۔ تاریخی کتب کے مطابق 1354 عیسوی میں عثمانی بالنزن، جسے بالکن پینسولا بھی کہا جاتا ہے، شمال مشرق میں یورپ کے علاقے میں تاریخ اور جغرافیائی تعریفوں کے ساتھ محیط ہے کہ علاقے کو فتح کر کے یورپ میں داخل ہوئی۔ عثمان کے بعد اس کی جگہ اس کے بیٹے اورحان غازی نے لی۔ اس نے سلطنت کو وسیع کرنے کا کام شروع کیا۔ اورحان غازی نے بازنطینی سلطنت کی ایک شہزادی سے شادی کی۔ اسی کے ساتھ اس نے یورپ کا ایک بہت مشہور شہر کلیپولی بھی فتح کر لیا۔ اورحان غازی کی وفات کے بعد اس کے بیٹے مراد اول نے مزید کئی یورپی علاقے فتح کیے۔ مراد اول 1399 کو قصوہ کی جنگ میں شہید ہوئے۔ مراد اول کے بعد سلطنت ان کے بیٹے سلطان بایزید اول نے قسطنطنیہ کے فتح کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن ناکام رہے اور انقرہ کی جنگ میں شہید ہو گئے۔ ان کے بعد محمد اول نے تخت سنبھالا اور محمد اول کے بعد مراد دوئم نے سلطنت کو یکجا رکھنے کے لیے بہت کوششیں کی۔ مراد دوئم کے بعد ان کا بیٹا محمد دوئم تخت نشین ہوا۔ محمد ثانی کو فتوحات کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے 1453 عیسوی میں بازنطینی سلطنت کے دارالخلافہ قسطنطنیہ کو فتح کیا، جس سے بازنطینی سلطنت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا۔ اس شہر کو عثمانی سلطنت کا نیا دارالخلافہ بنایا گیا۔ محمد دوئم کے بعد بایزید دوئم اس سلطنت کا نیا حکمران بنا۔ پھر عثمانی سلطنت کو ایک ایسا حکمران ملا جس نے عثمانی سلطنت کو ایشیا، افریقہ اور عرب تک پھیلا دیا۔ اس نے شام، عرب اور مصر تک حکومت قائم کی۔ اسی کے دور حکومت میں خلافت عباسی خاندان سے عثمانی خاندان میں منتقل ہوئی۔ سلیم اول عثمانی سلطنت کا پہلا خلیفہ تھا، ایسا خلیفہ جس کا تعلق عرب سے نہ تھا۔ سلیم اول کا جانشین سلیمان آیا اور تخت پر بیٹھا۔ یہ سلطان اپنے انصاف اور جرمنی کے ایک مشہور خاندان سے دشمنی کی وجہ سے بہت مشہور ہوا۔ جب خلافت عثمانی خاندان کے ہاتھ میں آئی تو مکہ اور مدینے کی ذمہ داری بھی اسی خاندان کے نصیب ہوئی، اور اسی نسبت سے سلیمان کو خادم حرمین شریفین کے لقب سے نوازا گیا۔ سلیمان کے دور میں سلطنت عثمانیہ کی طاقت اور وقار کو عروج حاصل ہوا۔ اس کے دور میں سلطنت عثمانیہ سب سے مضبوط تھی۔ سلیمان کی موت کے بعد سلیم اول نے سلطان کی جگہ لی۔ سلیم دوئم کے بعد عثمانیوں کا اگلا سلطان مراد سوئم بنا۔ اس دور میں عثمانیوں کی ایشیا، عرب اور افریقہ کے بہت سے علاقوں پر حکومت تھی۔ اسی دور میں عثمانیوں کے لیے ایک ایسا موڑ آیا جہاں ان کا زوال شروع ہوا۔ اس کے بعد بہت سے عثمانی سلاطین تخت نشین ہوئے، لیکن انہوں نے سلطنت کے لیے کچھ خاص خدمات سر انجام نہیں دی۔ اب تک حکومتی طاقت باپ سے بیٹے کو منتقل ہو رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر سلطان کی موت کے بعد اس کا کوئی طاقتور بیٹا اپنے بھائیوں کو قتل کر دیتا تھا۔ سلطان محمد سوئم کے بیٹا سلطان احمد جوان تھا اور اس کا کوئی اور بیٹا بھی نہیں تھا۔ سلطان سوئم کے بعد سلطان احمد نے بھائیوں کو قتل کرنے کی روایت کو ختم کیا۔ اس نے کوسم سلطان سے شادی کی، جو ایک طاقتور خاتون کے طور پر سامنے آئی، اور اس نے سلطنت کے بہت سے اہم فیصلے بھی کیے، یا یوں کہہ لیجیے کہ بہت سے فیصلوں پر اثر انداز ہوئی۔ سلطان احمد اول جوانی میں ہی انتقال کر گیا اور سلطنت اس کے بھائی مصطفیٰ نے سنبھال لی۔ کچھ عرصے کے بعد احمد اول کے بیٹے سلطان عثمان دوئم نے اپنے چچا کے خلاف بغاوت کر دی اور سلطان مصطفیٰ اول کو تخت سے گرا دیا، لیکن کچھ ہی عرصے میں عثمان دوئم عثمانی فوج کا مخصوص دستے کے ہاتھوں قتل ہو گیا اور مصطفیٰ دوبارہ تخت نشین ہو گیا۔ اس کی موت کے بعد سلطان احمد اول کے 2 بیٹے اور تھے، سلطان مراد چہارم اور سلطان ابراہیم باری باری تخت نشین ہوئے۔ مراد چہارم تخت پر بیٹھتے وقت کم عمر تھا،
تھا، اس لیے سلطنت کے زیادہ تر فیصلے قاسم سلطان کیا کرتی تھی۔ مراد چہارم جب فیصلے کے قابل ہو بھی گیا تب بھی قاسم سلطان ہی زیادہ تر فیصلے کرتی رہی۔ اس کے بعد سلطان ابراہیم تخت نشین ہوا، جس کے متعلق مشہور تھا کہ اس کا ذہن توازن مکمل طور پر درست نہیں۔ اس نے قاسم سلطان کے خلاف بغاوت شروع کر دی اور آخر کار قاسم سلطان نے اسے قتل کروا دیا اور ابراہیم کے بعد اس کا بیٹا محمد چہارم تخت پر بیٹھا، مگر یہ بھی فیصلہ لینے کے معاملے میں قاسم سلطان پر ہی انحصار کرتا تھا۔ اسی حسد میں قاسم سلطان کی والدہ نے قاسم سلطان کو قتل کروا دیا۔ اس کے بعد احمد کے بیٹے تخت پر بیٹھے، لیکن کسی بھی حکومت چلانے کی صلاحیت نہیں تھی۔ سلطان محمد دوئم نے تخت سنبھالا تو بہت سی اصلاحات کی، فوج کا یونیفارم بھی بدل دیا گیا۔ اس محاذ پر سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک طرف سلطان عبدالحمید تھا اور دوسری طرف سلطان عبدالعزیز تھا۔ سلطان محمود کی وفات کے بعد ترکوں نے بہت سی جنگی شکستوں کا سامنا بھی کیا۔ سلطان عبدالحمید نے قوم پرستی کو روکنے کی ناکام کوشش کی۔ انہوں نے برطانیہ اور فرانس سے تعلقات استوار کیے اور اسی میں روس کے خلاف جنگ کریمیا بھی لڑی۔ سلطان عبدالحمید کی وفات کے بعد ان کے بھائی سلطان عبدالعزیز نے سلطنت سنبھال لی۔ ان کے بعد سلطان عبدالحمید دوئم نے حکومت سنبھالی اور ان کے دور میں سلطنت عثمانیہ کو جدید خطوط پر استوار کیا۔ اسی دوران ان پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا اور سلطنت عثمانیہ کو شدید نقصان پہنچا۔ اسی دوران مصطفیٰ کمال اتا ترک نے جمہوریہ ترک کی بنیاد رکھی اور خلافت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ آج عثمانی خاندان دنیا کے مختلف ممالک میں پھیلا ہوا ہے اور موجودہ دور میں ان کا سربراہ دندار علی عثمانی ہے۔